اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ربیع الاول اپنے آخری دنوں کو ہے اور آج میں آپ کے ساتھ ربیع الاول کے آخری جمعۃ المبارک کے دن کا ایک بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، جمعۃ المبارک کا دن ایک ایسا مبارک دن ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس دن بہت سے واقعات رونما ہوئے اور آئندہ بھی اس دن بہت سے واقعات رونما ہوں گے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن اللہ رب العزت نے ایک ایسی گھڑی پوشیدہ رکھ دی کہ اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے، یعنی کہ وہ قبولیت کی گھڑی رکھ دی۔ تو دوستو، آج میں جو عمل، جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس وظیفے کے آپ کو بہت سے فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ اب مستجاب الدعوات اسے کہتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، وہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کا دکھ ختم فرما دیں گے اور آپ کے گھر میں خیر و برکت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے تنگ دستی کو دور فرما دیں گے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، ایسے وظائف، ایسے عمل، ایسے اوقات زندگی میں بہت کم ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ ایک تو جمعۃ المبارک کا دن ہوگا اور اس دن جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اس کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ دوستو، جمعۃ المبارک وہ مبارک دن ہے جو اللہ رب العزت کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس دن کے متعلق بہت سی احادیث مبارکہ موجود ہیں اور اس دن کے متعلق قرآن مجید میں ایک مکمل سورۃ الجمعہ موجود ہے، جس میں واضح طور پر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ جب جمعے کی اذان دی جائے تو اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف لپکو، اور جب تم جمعے کی نماز ادا کر چکے ہو تو پھر رزق کی تلاش کے لیے زمین میں پھیل جاؤ اور اپنا رزق تلاش کرو، اسی میں تمہاری بلائی ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اس دن کو بہت سے لوگ عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں، لیکن ایسے مبارک دن کو خوب عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق میں خیر و برکت مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، وہ ضرور عطا کرے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جمعۃ المبارک کے دن آپ نے 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ 3 کام کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو 3 کام بتا دوں جو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کرنے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ایک تسبیح آپ نے جمعۃ المبارک کے دن ضرور پڑھنی ہے۔ استغفار اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو دوستو، یہ پہلا کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ دوسرا کام جمعۃ المبارک کے دن جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے درود پاک۔ اب درود پاک کے بارے میں بارہا ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ درود ابراہیمی کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکات ہیں۔ ویسے تو ہر درود پاک کی فضیلت ہے، لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے۔ اگر آپ جمعۃ المبارک کے دن درود ابراہیمی کی ایک تسبیح پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ پر اپنے رزق کے دروازوں کو کھول دے گا، اور اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو آپ کوئی اور درود پاک پڑھ لیں، لیکن کم از کم جمعۃ المبارک کے دن ایک تسبیح کسی بھی درود پاک کی ضرور پڑھیں، کیونکہ ہمارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آپ نے
کم از کم ایک تسبیح درود پاک کی جمعۃ المبارک کے دن ضرور پڑھنی ہے۔ تیسرا کام جو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کرنا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے مبارک کلمات سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ یہ ایسے مبارک کلمات ہیں جن کے بارے میں حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ اگر بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، اور یہ نام اتنا زبردست، اتنا مجرب، اتنا طاقتور ہے کہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات زبان پر ہلکے، وزن میں بھاری اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ اگر ساتوں زمین و آسمان کو ایک گولے کی شکل میں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں سبحان اللہ کے کلمات رکھ دیے جائیں تو جس پلڑے میں سبحان اللہ کے کلمات ہوں گے وہ پلڑا بھاری ہوگا۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے مبارک کلمات ہیں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن ایک تسبیح ان کلمات کی ضرور پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ یہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ ان کلمات کی آپ نے ایک تسبیح ضرور پڑھنی ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، چوتھا کام جو وظیفہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ نے جمعے کے دن نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس دوران آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے اور اس عمل کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ فائدے تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی مشکل سے مشکل حاجت اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، جب آپ نماز عصر ادا کر لیں تو اس کے بعد کسی بھی وقت آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، اور تنہائی میں ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کلمات آپ نے 313 مرتبہ پڑھنے ہیں جو کلمات میں پڑھنے لگا ہوں۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ کلمات کو دوبارہ ذرا توجہ سے سن لیں۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ان کلمات کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے اور اپنی حاجات کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس ایک دن کے عمل سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل سے مشکل حاجت کو پورا فرما دیں گے، اور آپ اپنی حاجت کو پورا ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل جمعۃ المبارک کے دن مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔